بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، ترکی میں ایک نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ ماں باپ تو نہیں چاہتے تھے، مگر بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ انہیں کسی مہنگے ہوٹل میں ضرور کھانا کھلائے گا۔ اسی لیے اس نے اپنی پہلی تنخواہ ملنے کی خوشی میں ماں باپ جیسی عظیم ہستیوں کے ساتھ شہر کے مہنگے ہوٹل میں لنچ کرنے کا پروگرام بنایا۔ باپ کو راشے کی بیماری تھی، اس کا جسم ہر لمحہ کپکپاہٹ میں رہتا تھا اور ضعیفہ ماں کو دونوں آنکھوں سے کم دکھائی دیتا تھا۔ یہ شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کے ہمراہ جب ہوٹل میں داخل ہوا تو وہاں موجود امیر لوگوں نے سر سے پاؤں تک ان تینوں کو یوں عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جیسے وہ غلطی سے وہاں آ گئے ہوں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹا اپنے دونوں ماں باپ کے درمیان بیٹھ گیا۔ وہ ایک نوالا اپنی ضعیفہ ماں کے منہ میں ڈالتا اور دوسرا نوالا بوڑھے باپ کے منہ میں۔ کھانے کے دوران کبھی کبھی راشے کی بیماری کے باعث باپ کا چہرہ ہل جاتا تو روٹی اور سالن کے ذرے باپ کے چہرے اور کپڑوں پر گر جاتے۔ اسی قسم کی حالت ماں کے ساتھ بھی تھی۔ وہ جیسے ہی ماں کے چہرے کے پاس نوالا لے جاتا تو نظر کی کمزوری کے باعث وہ انجانے میں ادھر ادھر دیکھتی تو اس کے بھی منہ اور کپڑے پر کھانے کے داغ پڑ گئے تھے۔ ارد گرد بیٹھے لوگ جو پہلے ہی انہیں حقیر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے وہ اور بھی منہ چڑھانے لگے کہ کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے اور اتنے مہنگے ہوٹل میں آ جاتے ہیں۔ بیٹا اپنے ماں باپ کی بیماری اور مجبوری پر آنکھوں میں آنسو چھپائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، ارد گرد کے ماحول کو نظر انداز کرتے ہوئے اور ایک عبادت سمجھتے ہوئے انہیں کھانا کھلاتا رہا۔ کھانے کے بعد وہ ماں باپ کو بڑی عزت و احترام سے واش بیسن کے پاس لے گیا۔ وہاں اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے صاف کیے، کپڑوں پر پڑے داغ دھوئے اور جب وہ انہیں سہارا دیتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگا تو پیچھے سے ہوٹل کے مینیجر نے آواز دی اور کہا، بیٹا تم ہم سب کے لیے ایک قیمتی چیز یہاں چھوڑے جا رہے ہو۔ اس نوجوان نے حیرانگی سے پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، کیا چیز؟ مینیجر اپنی اینک اتار کر آنسو پونچھتے ہوئے بولا، بیٹا آپ نے ان نوجوان بچوں کے لیے سبق اور بوڑھے ماں باپ کے لیے امید چھوڑی ہے۔ ناظرین، ماں باپ کی خدمت ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز شروع کر چکا ہوتا، اس دوران وہ مجھے اپنے حجرے سے پکارتی، اے محمد، تو خدا کی قسم میں نماز چھوڑ کر ان کے پاس حاضر ہوتا اور اس کے قدموں سے لپٹ جاتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کو اور صبح کے وقت ناخن کاٹنے سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ الائچی کے پانی کو کچھ دن تک بغلوں میں چھڑکنے سے بغلوں سے آنے والی بو ختم ہو جاتی ہے۔ سر سے جوئیں ختم کرنے کے لیے تلسی کے پتے منگوائیں۔ تھوڑے سے پتے پانی میں دھو کر پیس لیں، پھر رات میں بالوں کی جڑوں میں لگا کر کپڑا باندھ کر سو جائیں۔ دوسرے دن صبح کپڑا ہٹا کر سوکھے ہوئے پتوں کو جھاڑ لیں اور کنگھی کر لیں۔ تھوڑے سے نیم کے پتے ابال کر ایک بالٹی پانی بنائیں اور اس سے سر دھوئیں۔ تلسی کے پتوں کی تاثیر ہے کہ جوئیں دوبارہ نہیں پڑتی۔ زیادہ پانی پیو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ کم مرچوں اور مصالحوں کے استعمال سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر ہو جائے گی۔ زیادہ میٹھے چیزوں کے استعمال سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ کچی ہری مرچ ہر کھانے میں استعمال کرو، اس سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جب آپ پریشان ہو، جسم تھکا تھکا ہو تو ادرک والی چائے پیو، آرام آ جائے گا۔ گردوں کی بیماری کے علاج کے لیے 8 یا 10 گلاس پانی روز پینے کی عادت ڈالیں۔ پانی پینے سے گردوں میں موجود زہریلے مادے پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ سینے کی بلغم کو دور کرنے کے لیے پپیتا استعمال کریں۔ پپیتا پیٹ کے درد کے لیے مفید ہے اور نظام انہضام کو درست کرتا ہے۔ قبض دور کرنے کے لیے اسبغول کو دہی میں ملا کر کھائیں۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو، صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آواز بیٹھ جائے تو ادرک کا رس اور شہد ملا کر استعمال کریں۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے 1 چمچ سیب کا سرکہ
اور 1 کپ نیم گرم پانی میں مکس کر کے غرارے کریں۔ اس سے بدبو کی وجہ سے بننے والے تمام جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ اگر مسلسل ہچکی آ رہی ہو تو لونگ کھا لیں یا پھر 1 گلاس پانی پی لیں۔ سرسوں کے تیل میں اگر تھوڑا سا نمک ملا کر دانتوں پر رگڑا جائے تو دانتوں کا پیلا پن دور ہو جائے گا۔ پلاسٹک کی بوتل میں منہ لگا کر پانی پینے سے موٹاپا جنم لیتا ہے۔ خارش دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ اگر معدے میں تیزابیت ہو جائے تو کھجور کھانے سے تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیا کریں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے خواتین کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری اور تکلیف لاحق نہیں ہوتی۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو۔ چہرے پر کبھی کسی بھی قسم کے داغ یا کیل محاصل نہیں نکلیں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو صبح روزانہ 7 کھجوریں کھاتا ہے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلد اعتبار کر لیتی ہے۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا غصہ دبا کر رکھے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے اثرات جلد نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ امرود کھانے کے بعد جلدی پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو، پیٹ میں مرور اڑتی ہو تو پودینہ کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وزن کم کرنے کے 7 آسان طریقے: کھانا چبا کر کھائیں، چینی کم استعمال کریں، میٹھی چیزوں کا استعمال کم کریں، کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں، کھانے سے پہلے پانی ضرور پیا کریں۔ ہلدی میں جو کا ستو ملا کر چہرے پر لگا دیا جائے تو 3 دن بعد 40 سال کا جھریوں والا چہرہ 20 سال کی طرح جوان دکھائی دے گا۔ گیس کا مسئلہ ہو تو زیادہ ریشے والی غذائیں استعمال کریں۔ عرق کے گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیں، سانولا رنگ کا چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ پیاز کا اچار جسم میں خون کی کمی دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں کا خارج کرتا ہے۔